مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے درمیان سفارتی محاذ پر اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان متوقع مذاکراتی عمل ایک بار پھر متحرک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی اہم ملاقات گزشتہ روز منسوخ ہو گئی تھی، لیکن اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر پر اتفاق کے بعد سفارتی کوششوں کو نئی امید مل گئی۔ امریکی میڈیا ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی خصوصی نمائندہ سٹیو وٹکاف سوئٹزرلینڈ روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ جیرڈ کشنر پہلے ہی برگن اسٹاک میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے آج فاکس نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ وہ بھی اگلے 2 روز میں سوئٹزرلینڈ جا سکتے ہیں، جبکہ الجزیرہ کے مطابق قطری وزیر اعظم بھی اس وقت برگن اسٹاک میں موجود ہیں، جہاں ان کی کل سوئس وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی، جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے تمام انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دورہ بھی آج متوقع ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو چکا ہے، جس سے خطے کی سفارتی سرگرمیوں میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ گزشتہ روز متاثر ہونے والے مذاکراتی عمل جلد شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے عبوری معاہدے کے بعد جوہری ہتھیاروں سمیت دیگر اہم معاملات پر مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی پاکستانی قیادت اس وقت متحرک ہو چکی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مصر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ مصر، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزراء خارجہ سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ان ملاقاتوں میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال، علاقائی سلامتی اور کشیدگی کے مستقل حل سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی آج ایک بار پھر ایران پہنچے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کی ہے اور پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس انتہائی اہم وقت میں محسن نقوی کا دورہ ایران امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں حائل ہونے والی وقتی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کو عبوری معاہدے تک لانے میں بھی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے متعدد دورے کر کے ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کر کے دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان جمی برف کو پگھلایا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ ایران اس وقت پہنچے ہیں، جب ایک روز قبل ہی ایران اور امریکہ کے درمیان شروع ہونے والے مذاکراتی تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ اس دورے کے دوران محسن نقوی ایرانی قیادت کو اسلام آباد MOU پر مبارکباد پیش کریں گے اور مذاکرات کے اگلے مرحلے سے متعلق مزید اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ محسن نقوی اس وقت ایران کا دورہ کر رہے ہیں کہ جب ایران کی جانب سے ایک بار پھر آبِ ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ نے آج آبِ ہرمز کو سمندری ٹریفک کے لیے بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ یہ فیصلہ حالیہ تنازع کے خاتمے کے معاہدے میں وعدوں کے امریکی خلاف ورزی اور جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں لیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر مسلسل حملے ہوں یا ایران کی جانب سے ایک بار پھر آبِ ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ، یہ ساری صورتحال ایران امریکہ مذاکرات میں ایسے عناصر کی نشاندہی کر رہے ہیں جو مسلسل مذاکراتی عمل کو ڈیڈ لاک کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، جس سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا اب اسرائیل امریکہ کے کنٹرول سے بھی باہر ہو چکا ہے؟ ایسے ہی جب ایران ایک طرف معاہدے اور مذاکرات میں انوالو ہوتا ہے تو عین اس وقت آبِ ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، جس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت میں بھی اختلافات ہیں؟ ناظرین، اس سب کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان دیر پا امن کے لیے سفارتی رابطے ایک بار پھر تیز ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن مذاکراتی عمل سبوتاژ ہونے کے خدشات بھی بدستور موجود ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفارتی رابطے مشرق وسطی کو ایک نئے بحران سے بچا سکیں گے؟ کیا خطے کی بڑی طاقتیں ان کی بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گی اور اسرائیل جارحیت سے باز رہے گا، یا ایک بار پھر مذاکراتی عمل سبوتاژ ہو جائے گا؟ اسی سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایشیا ون نیوز کے بیورو چیف اسلام آباد انس ملک، ان سے گفتگو کریں گے اور آگے چل کے ہمارے ساتھ کچھ دیگر جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی بات کریں گے۔ انس،
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ اس وقت جنیوا مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہیں سوئٹزرلینڈ میں. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں گے. کیا خبر ہے؟ بہت بہت شکریہ مدثر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں آج صبح سے یہ ہلچل جو ہے وہ کافی زیادہ لگی ہوئی تھی یہاں پر لوسرن میں بھی اور زیورک میں بھی کہ ابھی آئے اور کبھی آئے کہ کون آئے گا کہ آیا کہ محسن نقوی آئیں گے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آئیں گے یا وزیر اعظم شہباز شریف آئیں گے. جب محسن نقوی صاحب کا ڈپارچر کنفرم ہوا تو اس وقت سب سے پہلے خبر یہ تھی کہ محسن نقوی سید عباس عراقچی انہیں اپنے ہی جہاز میں لے کے یہاں پہ پہنچیں گے. اس کے بعد کچھ دیر بعد یہ خبر ضرور آئی جس کی ابھی آزادانہ طور پہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن معتبر ذرائع نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر انہوں نے بھی آنا تھا اور آنا ہے اس پورے مذاکراتی عمل کے لیے. اب یہ جب تک اس خبر کو ہم ڈائجسٹ ہی کر رہے تھے اسی دوران پاکستان کی وزارت خارجہ نے آفیشیلی کنفرم کر دیا کہ 21 تاریخ کو جو ہے وہ مذاکراتی عمل دوبارہ سے ریزیوم ہو جائے گا. اور اسی اشنا میں ہمیں ایک بار پھر خبر ملی کہ صرف یہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس نہیں ہیں بلکہ جے ڈی وینس، باقر غالیباف، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم، یہ چاروں کل لوسرنڈ میں جہاں پہ میں موجود ہوں زیورک سے، یہاں سے تقریباً 55 منٹ کی مسافت پر اور تقریباً 40 کلومیٹر دور 40 سے 45 کلومیٹر دور جو ماؤنٹین ریزورٹ ہے برگن اسٹاک ریزورٹ، وہاں پر یہ چاروں ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے اور ٹیکنیکل ٹاکس جو ہیں وہ فارملی ان کو نیگوسیشنز کے طور پہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی انس، جزیرہ یہ خبر دے رہا تھا کہ قطری وزیر اعظم پہلے سے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور کون کون اس مذاکرات میں یا وہاں شامل ہو سکتا ہے اور کون کون آ سکتا ہے ابھی مزید؟ دیکھیں میں کل برگن اسٹاک ریزورٹ میں موجود تھا اور جب یہ ساری ہلچل چل رہی تھی اس وقت تھوڑی ڈیجیکشن تھی، پیک اپ ہو رہا تھا، تو میں آپ کو کسی دوسرے ذرائع سے نہیں بتا رہا، میں نے خود برگن اسٹاک ریزورٹ میں جیرڈ کشنر کو دیکھا. میں نے خود رافائل ماریانو گراسی جو کہ آئی اے ای اے کے جو چیئر پرسن ہے، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے، رافائل ماریانو گراسی، رافائل ایم گراسی، ان کو میں نے خود دیکھا. جو میری ذرائع سے وہاں بات ہوئی، آس پاس لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جیرڈ کشنر تو جمعرات سے ہی برگن اسٹاک ریزورٹ میں موجود ہیں. تو اسٹیو وٹکوف نے آنا تھا. اسٹیو وٹکوف کے بارے میں اب میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ذرائع سے بھی یہی سن رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ آ چکے ہیں. آج شام یا کل صبح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ کل تک آ جائے گا اور اس کے بعد جے ڈی وینس بھی جو ہے وہ کل کسی وقت پہنچ جائیں گے اور پھر کل دوپہر میں یا شام میں یہ سلسلہ جو ہے واپس ریزیوم ہو جائے گا. ایک روزہ مذاکرات ہوں گے جس کے بعد جو ٹیکنیکل مذاکرات ہیں وہ فارملی طور پر ان کی شروعات ہو سکے گی. جی